کہ ان کا جو باپ تھا وہ سخی تھا، فقیروں کو مسکینوں کو پھل دیا کرتا، جو پھل زمین پر گر جاتا وہ فقیروں میں تقسیم کر دیتا، اور جتنا مال جب اترتا اس کا 10واں حصہ فقیروں میں تقسیم کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑا مال دیا، چلتا رہا، لیکن جب اس کی جو اولاد کے حصے میں، جب اس کے انتقال کے بعد اس کے اولاد کے حصے میں یہ باغ آیا تو انہوں نے کیا نیت کی کہ ہم صبح اٹھتے ہی اس کے پھل کاٹ لیں گے اور صبح جلدی اٹھیں گے تاکہ کوئی فقیر کوئی مسکین ہمارے باغ میں داخل نہ ہو سکے۔ اور ہوا کیا کہ جب وہ اس باغ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ باغ جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہے سخاوت، کہ ہمیں اپنے بچوں کو سخاوت سکھانا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سکھائیں، مال کو خرچ کرنا سکھائیں۔ مال کی محبت اس سے ختم ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے اس مال کی محبت کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے مال سے بڑی محبت کرتا ہے، تو یار میں اپنے اوپر خرچ کروں گا، میں کیوں خرچ کروں، میں کیوں مسجد میں لگاؤں، میں کیوں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، یہ کنجوسی ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا سکھانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مال کو بالکل بھی جمع نہ کریں کہ بھائی ضرورت کے وقت کام آئے گا، بالکل ضرورت کے وقت کام آئے گا۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کی شادی کے لیے لوگ جمع کرتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو بظاہر تو مال کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جو بندہ یہ عادت بنا لے اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دگنا عطا فرماتا ہے۔ کئی واقعات ہیں۔ تو اولاد کو توکل سکھانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اسے کرنا سکھایا جائے۔ اور دوسرا کنجوسی کا نقصان، یہ جو سبب بنا، یہ جو ان کے اوپر عذاب آیا کہ پھل ان کے ضائع ہو گئے، باغ میں آگ لگ گئی، اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے یہ کنجوسی کا ارادہ کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ انہیں یہ عادت دلائیں کہ ان کے اندر سخاوت ہونی چاہیے، کنجوسی نہیں ہونی چاہیے ان کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو فرشتوں کو زمین پر نازل نہ فرمائے، اور یہ دو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے یا رب العالمین یہ جو سخاوت ہے، سخی ہے، سخاوت کرنے والا ہے، اس کو اس سے اچھا بدلہ عطا فرما، اس کو اس سے اچھا اور مزید بدلہ عطا فرما، اور جو کنجوس ہے اس کے لیے بدعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس کو برباد فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اب غور فرمائیے کہ فرشتے دعا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ سخی اور کنجوس کے لیے۔ کہ سخی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ جو 100 200 4000 10,000 50,000 جو بھی وہ صدقہ کر رہا ہے، اللہ سے دعا فرما رہے ہیں اللہ تو اب اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرما، مزید عطا فرما، اس کو برکت عطا فرما، سخاوت عطا فرما اور مال عطا فرما۔ اور جو دوسری جگہ حساب کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے کہ میرے مال میں سے کوئی فقیر غریب کے پاس نہ چلا جائے، کسی کے پاس نہ چلا جائے، تو اس کے خلاف فرشتے جو ہے وہ بددعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو کنجوس شخص کو جو ہے برباد فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اور یقیناً فرشتوں کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، فرشتوں کی دعائیں یہ مقبول دعائیں ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کون سی دعا لینی ہے، ہمیں بربادی کی یا پھر اچھے بدلے کی دعا جو ہے وہ لینی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سارا کا سارا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، اپنے دل کے اندر سخاوت ہونی چاہیے۔ 1000 ہے، 1 روپیہ صدقہ کرے، لیکن یہ 1 روپیہ بھی صدقہ کرنے کی ہمت جو ہے وہ اندر ہونی چاہیے۔ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ 1 روٹی صدقہ کرے، کچھ بھی کرے، کسی طالب علم کے اوپر خرچ کر دے، کسی طالب علم کو ایک کتاب دلا دے، بک دلا دے، کبھی اس کو یونیفارم دلا دے، کسی غریب کو، کسی کو پینسل دلا دے۔ اچھا کوئی چیز نہیں دلا سکتے تو سخاوت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں اور آپ کے مشورے سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا تو آپ اسے اچھا مشورہ دے دیں۔ اگر آپ
کسی کے غم کو دور کر سکتے ہیں تو آپ کسی کے غم کو دور کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ رستے سے جا رہے ہیں، رستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے اس پتھر سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، وہ پتھر رستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی چیز سے کسی کو نقصان پہنچے گا، اس نقصان والی چیز سے اس کو بچا لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ بہت طریقے کا ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہے صرف مال کا صدقہ، ہر طریقے کا صدقہ، اور صدقے سے اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، غموں کو دور فرماتا ہے۔ بڑی برکت اس کی جو ہے بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سخاوت ایک درخت کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے درخت بنا دیا کہ جس کی شاخیں سدرۃ المنتہا تک ساتوں آسمان سے بھی اوپر جا کے پہنچتی ہیں، سارے آسمان میں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، اور چند شاخیں یہ سخاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں نازل فرما دی کہ فرمایا کہ ایک ٹہنی کو بھی پکڑ لے، سخاوت کی ایک ٹہنی کو بھی پکڑ لے، فرمایا جس نے ایک ٹہنی بھی پکڑ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سخاوت یہ ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں ہے، تو جو سخاوت کو اختیار کرے گا گویا کہ وہ اپنے آپ کو جنت میں داخل کر رہا ہے۔ اور فرمایا کنجوسی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، فرمایا یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے کنجوسی، اور فرمایا کہ اللہ نے اس کو بھی درخت کی مانند پیدا فرمایا اور اس کی چند شاخیں جو ہے وہ جہنم کے اندر ہیں اور اس کی چند شاخیں زمین میں ہیں۔ فرمایا کہ سنو کہ کنجوسی یہ ناشکری ہے۔ کنجوسی کیا ہے؟ ناشکری، اور ناشکری جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ جس طرح سخاوت کے بارے میں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سخاوت کو اختیار کر لو، سخاوت کیا ہے؟ یہ ایمان ہے اور ایمان جنت میں، تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنجوسی کیا ہے کہ یہ کنجوسی کرنے والا جہنم کے اندر ہوگا۔ اس کا سبب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ ناشکری، کہ کنجوسی ناشکری ہے۔ ایک صحابی حضرت قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رائے خدا میں بہت خرچ کیا کرتے، اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے، تو آپ کے جو گھر والے تھے وہ شکایت لے کے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیس کا ہاتھ بہت کھلا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت قیس کو بلوایا۔ جب حضرت قیس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان سے معاملہ پوچھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی آمدنی میں سے اپنا حصہ لے کر باقی رائے خدا میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ یہ فرمایا انفقوا ينفق اللہ علیک، یعنی کہ خرچ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی خرچ کرنے والے کو مزید عطا فرماتا ہے۔ مال کو خرچ کرو کہ خرچ کرنے والے کو اللہ مزید عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مال کو خرچ کرو کہ خرچ کرنے والے کو اللہ مزید عطا فرماتا ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسا محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا بالکل ویسا ہی ہوا کہ میں رائے خدا میں خرچ کرتا رہا، اب الحمدللہ میں اپنے پورے خاندان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، جبکہ ان کے خاندان والے، ان کے گھر والے شکایت لے کر آئے تھے کہ اگر یہ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے تو گھر والوں کے لیے کیا بچے گا، لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے کھرو، اللہ اور عطا فرمائے گا۔ آپ فرماتے کہ ایسا ہی ہوا کہ میرا مال بڑھتا گیا یہاں تک کہ میں اپنے پورے خاندان میں سب سے زیادہ رئیس ہو گیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو غربت کا رونا روتے ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، کام نہیں چل رہا، قرض چڑھ گیا ہے، مہنگائی نے پکڑ لیا ہے، عموماً ان کا یہ انداز ہوتا ہے کہ رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے، اور ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے جو ہم خرچ کریں گے، تو یہ غلط سوچ ہے۔ چاہیے کہ 1 روپیہ صدقہ کر سکے، دن میں 1 روپیہ صدقہ کرنے کا موقع ملے تو 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی مزید عطا فرمانا شروع کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمانا شروع کر دے گا، مال میں اضافہ ہوگا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت غریب تھا، ایک مرتبہ ایسا وقت آیا کہ 3 دن تک کچھ نہیں کھایا، آخری تیسرے دن اس کی زوجہ نے 1 درہم چاندی کا ایک سکہ اسے دیا کہ جاؤ اور بازار سے کھانے کے لیے کچھ لے کر آ جاؤ۔
وہ بازار میں گیا تو ایک سائل ملا، اس نے اس سے سوال کیا، اس نے وہ درہم اسے عطا کر دیا اور وہ گھر آ گیا۔ اب اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ راستے میں ایسے ایک سائل ملا تھا، ضرورت مند تھا، میں نے وہ سکہ وہ درہم اسے دے دیا، جبکہ وہ 3 دن سے بھوکے ہیں۔ لیکن اس کی زوجہ، اللہ اکبر، وہ بھی بڑی صبر والی تھی، اس نے صبر کیا اور اس نے پھر اپنے شوہر کو جو ہے وہ ایک چرخہ، جو اون بنانے والا چرخہ تھا، وہ چرخہ دیا کہ اس کو بیچ کر آپ جو ہے کچھ کھانے کے لیے سامان لے کر آ جائیں۔ وہ گیا، اس نے بازار میں بیچا اور جا کر ایک مچھلی لی، مچھلی لے کر گھر آیا اور زوجہ کو کہا کہ اس کو بناؤ۔ جب اس کی زوجہ نے اس مچھلی کو کاٹا تو اس میں سے قیمتی موتی نکلے، جو لے کر وہ گیا اور اس نے بازار میں جا کے بیچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بدلے بہت مال عطا فرمایا، بڑے قیمتی موتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرما دی۔ یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی برکت ہے کہ وہ ایک سکہ اس کے پاس تھا لیکن اس نے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اسے مزید مال عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سخاوت عطا فرمائے، کنجوسی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔